بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ایسی کیا غلطی اور کوتاہی ہم مسلمانوں سے سرزد ہو رہی ہے کہ آج امت مسلمہ کفار کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہی ہے؟ اسی سلسلے میں سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم نے یہ بیان فرمایا کہ آج جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اور جس جنگ میں اب تک ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی ہی مدد مانگ لیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کی جنگ نہ بنا دیا جائے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد نہیں فرمائے گا۔ اب پیارے دوستوں، اس بات سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جب تک امت مسلمہ متحد نہیں ہو جاتی، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھام لیتے اور اپنے تفرقات کو ختم نہیں کر دیتے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ اب پیارے دوستوں، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمان یعنی امت مسلمہ کب متحد ہوگی اور وہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب امت مسلمہ متحد ہوگی تو تب مسلمانوں کو پہلی مدد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں میسر ہو جائے گی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب اسلام میں ایک جان پڑ جائے گی اور اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر چھانے لگے گا۔ اور پیارے دوستوں، آج وہی زمانہ آ چکا ہے کہ جب دین اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج کے زمانے کے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب حجت البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب وہ اس دنیا کے نظام کی تبدیلی کا فیصلہ فرماتا ہے، وہ اس تبدیلی کا ظہور اور آغاز سرزمین بیت المقدس سے فرماتا ہے۔ اور حضرت نعمت اللہ شاہ اس بات کی تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سفر معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں پر لے جایا گیا اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچے جہاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما تھا، اور اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہ پہنچ سکے۔ پیارے دوستوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سفر میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، یہ سفر اسراء کہلاتا ہے، اور بیت المقدس سے عرش باری تعالیٰ کے سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ اور اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کی اہمیت مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ تاریخ انسانی میں سرزمین بیت المقدس کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ بیت المقدس ہی وہ مقام ہے جہاں بنی اسرائیل کو عروج عطا فرمایا گیا۔ مگر بنی اسرائیل جب قوم یہود میں تبدیل ہوئی تو اس نے نسل انسانی کو جب سے لے کر آج تک بہت نقصان پہنچایا ہے۔ مگر پیارے دوستو، اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ بیت المقدس سے ایک بار پھر جد و جہد شروع ہوگی، جو کہ فلسطین میں آج شروع بھی ہو چکی ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اپنی جد و جہد اسی مقدس مقام سے شروع کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے اسرائیل سے جنگ کریں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے، اس کے بعد وہ اپنی جد و جہد کو دنیا کے دوسرے ملکوں تک پھیلائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پوری روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر دین اسلام اور انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اور پیارے دوستوں، اسرائیل آج جو کچھ بھی فلسطین اور بیت المقدس کے اطراف میں کر رہا ہے، وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل کا اس دنیا سے نام و نشان ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے حالات گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور پیارے دوستوں، یہ جنگ اور قبضے کا مسئلہ عرب اسرائیل مسئلہ نہیں ہے، یہ اسرائیل اور اسلام کا مسئلہ ہے، جو انشاءاللہ تعالی ان قریب حل ہونے والا ہے۔ کیونکہ پیارے دوستوں، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو سفارت خانے ہیں، ایک کو بیت اللہ کہتے ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اور دوسرے کو بیت المقدس کہتے ہیں جو کہ فلسطین میں ہے۔ اور زمین پر یہ سفارت خانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سفیر کے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہوں، اور دنیا کا یہ قانون ہے جو آخری سفیر ہوتا ہے، یعنی جو بعد میں آنے والا سفیر ہوتا ہے،
وہ پہلے سفیر سے چارج لیتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس مقامات ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کا حق ہے۔ اس لیے بیت المقدس پر یہودیوں کا حق نہیں ہے، اور اگر یہودی اس پر قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو اپنی شیطانی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ پیارے دوستو وہ وقت دور نہیں ہے جب خراسان سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر عروج کرنے والا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ بر صغیر پاک و ہند کے حالات اس تیزی کے ساتھ تبدیل ہوں گے، اور یہاں مسلمانوں کی ایک عظیم خلافت قائم ہوگی، اور یہاں سے سیاہ علم برآمد ہوں گے جو امام مہدی علیہ السلام کی قوت میں اضافہ کریں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ اسی طرح کا کالے جھنڈوں کا ایک لشکر خراسان سے نکلے گا، اور حدیث پاک کے مطابق وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور یہاں مسلمانوں کی ایک عظیم خلافت قائم کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے تو اس دنیا کے حالات ہم سب بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس زمانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آ جائیں گی، اور امت اس وقت سخت امتحان میں مبتلا ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع زمین ان کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر آج ہم اپنے ارد گرد کے ممالک بلکہ خود اپنے ہی ملک پر نظر ڈالیں تو کیا آج مسلمانوں پر زمین تنگ نہیں کر دی گئی؟ اور آج دین کی بات کرنا ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی نے ہتھیلی پر انگارہ اٹھا لیا ہو، اور آج مسلمان ممالک کے حکمرانوں سمیت دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع ہو چکا ہے، اور مسلمان ممالک میں بھی دین اور حق کی بات کرنے پر مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ مگر پیارے دوستو، آج اگر کوئی مسلمان حق اور سچ کی بات حکمرانوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا ایسے کاموں کی نشاندہی کرتا ہے تو اس مسلمان کا وہ حال ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت سنگین جرم کر دیا ہو کہ جس کی وجہ سے اس شخص کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ اور آج ہم قرب قیامت کے اسی زمانے میں آ چکے ہیں کہ جس زمانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ان کے حکمرانوں کی طرف سے سخت مصیبتیں آئیں گی، یہاں تک کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد قائم فرما دے اور پوری روئے زمین پر دین اسلام کو نافذ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔